میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا ہوں۔ حسن درانی مشہور مستری راشد درانی کے سب سے لڑلے اور چھوٹے سپوت تھے۔ وزن سے ہٹ کے ان کی سوچ کچھ انوکھا کرنے کی تھی۔ اصلی انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی جوائن کی تھی، جہاں رسمی ملاقات شاہ اور محب سے ہوئی، اور ان تینوں کی دوستی نے کبھی پروفیشنل جلسی نہیں لائی تھی، لیکن اسد کبیہ کی طرف رجحان ان دونوں سے مخفی نہ تھا۔ شاہ کے ارادے بلند تھے، اسپیرے اپنی ڈیوٹی اپنی وردی سب سے زیادہ رہن تھے، کسی بھی چیز سے بڑھ کے، جبکہ اسد کے فرض کے درمیان ایک لڑکی آ رہی تھی جو ان دونوں کو گوارا نہ تھی۔ نائب نے تو پہلے ہی سارے رشتے قربان کیے تھے وطن کے لیے۔ حسن اچکزائی سے اسد کی ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ پہاڑی راستوں پر گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے اسد نے اسے لفٹ دی تھی۔ پہاڑوں کے بیٹے اپنی یاری دوستی میں ناک کمال ہوتے ہیں۔ اسد نے اسے ایک ٹورسٹ کی حیثیت سے پہچان کرائی تھی۔ حسن اس شہری لڑکے سے بہت مرعوب نظر آیا تھا، جس کا فائدہ اسد کو بخوبی سمجھ آ رہا تھا۔ یہ رسمی خوش نصیبی تھی کہ بغیر کسی تردد کے اسے اچکزائی خاندان میں دسنے کا موقع ملا تھا۔ اس نے شاہ کو ڈنگ کا مسیج کیا تھا، وہ بھی بیرون میں رہا جیسے کوئی نابینا زندگی تیرے بنا ایسے گزاری۔ ہم نے وشما کا شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور اس کی کنڈیشن کافی سیریس تھی۔ میں پہنچا تو سرمائی بیگم اسے گلے سے لگائے روتی رہی، اور میں کو واقعی ندامت ہو رہی تھی کہ وہ کیسے اتنی بڑی قیامت کی گھڑی میں ان کا سہارا بننے کے بجائے ایک فضول سی قسم کو نہ بھایا۔ سرمائی بیگم نے جب کبھی اسے سوتیلے پن کا احساس نہیں دلایا، مگر اس کی خود ساخت کا بنائی گئی باؤنڈریز نے اسے ان سب سے الگ کر دیا تھا۔ ادھر دریا خود کو وشما کا جون ڈال سمجھ رہی تھی، اس نے نیب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ نیب نے تاثر بھری نگاہ اس پر ڈالی، اگر وہ خود ہی سٹیپ لے لیتا تو آج حالات نارمل ہوتے۔ ڈاکٹرز نے وشما کی جانب سے حوصلہ کن خبر سنائی تو دریا وشما کی جانب بھاگی تھی، اسے معافی مانگنی تھی، جبکہ سرمائی بیگم شکرانے کے نفل پڑھنے میں لگ گئی۔ نیب ڈاکٹر سے اس کا کیس ڈسکس کرنے لگا۔ وشما، دریا کی آواز پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا اور مسکرا دی۔ سوری وش، میں نے بہت روٹ بہیو کیا تھا۔ وہ حقیقت میں شرمندہ نظر آ رہی تھی، وہ کہ دریا اندر کا غبار کبھی نہ کبھی باہر تو آنا ہی تھا۔ آخر کون کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ تم صحیح تھی، ایک میری ذات پر تم تینوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہے۔ اس نے بے رحمی سے الفاظ ادا کیے جو اندر آتے محب نے بخوبی سنے تھے۔ دریا کی نظر اندر آتے محب پر پڑی تو وہ ہڑبڑا کے کھڑی ہوئی۔ اس گھڑی کے بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بھائی آپ، اس نے جیسے اسے روکنا چاہا تھا۔ وشما نے بھی حیرت سے نیب کی جانب دیکھا تھا اور گھڑیاں جیسے سائن پیچھے گئی تھی۔ بابا، میں ایک بدکردار ماں کی اولاد سے شادی نہیں کروں گی، میری مجبوری کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں۔ نیب ویزا اس رشتے کو نبھانے والے اب جا چکے ہیں، اسی آپ بھی اس مجبوری کے رشتے سے جان چھڑوا لے۔ اگر آپ کو میرا ساتھ چاہیے تو آپ کو فوج سے استعفائی دینا ہوگا ہے تو مجھے ابھی کے ابھی طلاق دے۔ اور محب کا بے ساختہ پڑنے والا تھپڑ اب بھی اسے اپنے گال پر جلن محسوس ہوئی تھی۔ اگر محب رضا یہاں آئے تو میں اسی دن یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ اگر آئونی رضائے نہیں کہ محب رضا تو قسم سے میں خود دیوس لے لوں گی، نہیں تو وہ گھر اپنی شکل نہ دکھانا۔ اور اس قسم کو محب نے 2 سال نبھایا تھا، صرف اس سے جدا نہ ہونا پڑے چاہیے۔ الگ ہی صحیح، لیکن اس کے نام سے منسلک تو تھی، لیکن آخر کب تک وہ حقیقت سے نظریں چلا سکتے تھے؟ وشما کی آنکھوں سے ان دنت خاموش شکوے آنسوؤں کی صورت بہ رہے تھے۔ نیب کو ان آنکھوں میں کہیں بھی پرانی زدی وشما نظر نہیں آ رہی تھی۔ سرمائی بیگم اس پر مختلف صورتیں پڑھ کے پھونک گئے تھی۔ بیاہ اور شورائن کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا، بغیر ان دونوں کے احتجاج کو کسی خاطر میں لائے۔ دادا جان بیاکیلے اب کے والے ہٹلر بن چکے تھے۔ اس نے اپنا احتجاج بھوک ہڑتال کی صورت میں نوٹ کروایا تھا۔ شورائن کے لیے یہ سب بھلا کے آگے بڑھنا آسان تھا، جیسے کہ وہ اس نکاح کو خاطر میں نہ لایا ہو، یہ معمول کی کوئی کارروائی ہو۔ تمام حالات معمول پر آ چکے تھے۔ بیاہ ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹی دیکھ رہی تھی۔ شورائن بھی سیاست کے داؤ پیچ سیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ کئی پارٹیاں اس پہ کام کرنے کے انداز سے کمپلیس نظر آ رہی تھی۔ کسی کے لیے وہ آئیڈل بن رہا تھا تو کسی کے لیے خطرہ۔ اس مصروف زندگی میں پہلا پتھر ایک سیاسی پارٹی کی شورائن کے گھر آمد تھی۔ وہ اسے اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا موقع دینا چاہ رہے تھے۔ شورائن کسی پارٹی ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہ رہا تھا، لیکن مستقبل کے اچھے فلم کے لیے اس نے بدنام زمانہ پارٹی جوائن کر لی تھی۔ تاؤ اور دادا جان کی جانب سے ہلکا سا احتجاج ہوا جسے شورائن نے نوٹس ہی نہیں کیا، اس پر الگ دھن سوار تھی۔ اپنا آپ منوانے کی چاہے جائز طریقہ ہو یا ناجائز، اس کے نزدیک سب چلتا ہے۔ شاہ ایک بار پھر اپنی ٹیم کے ساتھ سرگرم ہو چکا تھا۔ اس بار چوٹ گہری پڑی تھی، حال کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔
کیپٹن اسد حسن کے ساتھ گہرے روابط بڑھا رہا تھا۔ حسن کا اسد پر حد درجہ اعتماد نظر آ رہا تھا، یا وہ بے وقوف لڑکا اسد کے ہاتھوں بڑی جلدی قریب ہو رہا تھا۔ اسد نے حسن سے شراب اور شباب کی محفل فرمائش کی، جو جلد ہی حسن نے اسے اپنے فارم ہاؤس لے جا کے پوری کرنی تھی، پر اسد کو لگ رہا تھا کہ ان کا آبائی فارم ہاؤس وسپے مشن میں بہت ساقت ہونے والا۔ چھوٹے سردار شام نے گاؤں میں ایک جرگے کا فیصلہ ہے۔ بڑے صاحب کا حکم ہے کہ آپ اسپے سرپنچ بنے۔ ان کا وفادار ملازم حسن سے مخاطب تھا۔ حسن نے سر کے اشارے سے حامی بھری تھی۔ ان کے قبائلی لوگ نسل در نسل اپنے پرکھوں کے رسم رواج پر چلے آ رہے تھے۔ جہاں پر کسی کی بے گناہی اور گناہ گار ہونے کا ثبوت اسے دیکھتے کوئلوں پر چلا کے یا پھر انہیں کاری کر کے مار دینے کا حکم ہوتا تھا۔ اب بھی پنچایت میں پسند کی شادی پر فیصلہ تھا، جہاں کا مختصر واقعہ یہ تھا کہ لڑکی کو اس کے بھائیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا اور لڑکے کو بھی اس کے ماں باپ لے گئے تھے۔ اگر کسی نے ملنے کی کوشش کی تو وہ گولی کا رفتار دے گا۔ جنسی صورت کچھ دن تک ان کی طلاق کروا کے الگ الگ شادی کروا دی جاتی۔ لڑکی کے بھائیوں کی طرف سے کچھ تحفظات تھے، چنانچہ لڑکی کو کچھ دن سرپنچ کے گھر پر رکھا جانا تھا۔ اسد اس عجیب و غریب منتب سے ذرا بھی ایگری نہیں تھا، مگر وہ تھا۔ فون حسن کے آدمی اس لڑکی کو حسن کے ڈیرے پر چھوڑ گئے تھے۔ ایک تھکا دینے والے دن کے بعد اسد بھی سونے چلا گیا تھا۔ ایک تھکا دینے والے دن کے بعد کی صبح بھی کتنی ہی لرزہ خیز تھی۔ رات جگہ سے لائی گئی لڑکی غائب تھی، بلکہ اس نے محبوب کی جدائی میں خودکشی کر لی تھی۔ ایک گھسی پٹی کہانی علاقے میں پھیلائی گئی تھی اور پاس والے دریا سے اس لڑکی کی میت کی تلاش جاری تھی، لیکن ڈھونڈا تو انہیں جاتا ہے جو واقعی میں کودے ہو۔ لوگوں نے رات گئے اس لڑکی کو تلاش کیا تھا اور اگلے دن اس بدبخت لڑکی کی قسمت کو کوستے غائبانہ نماز جنازہ ادا کر کے چلے گئے۔ اسد اس دن دیکھی پہلی کو سلجھانے میں لگا تھا، لیکن شطرنج کا کھلاڑی اس کی سوچ سے بھی تیز نکلا۔ دگیز وشما کی کنڈیشن سٹیبل ہونے پر ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ واپسی پا میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں آیا تھا، وہ انہیں گیٹ سے رخصت کر کے چلا گیا۔ دریا نے اسے سوچوں نے بوم دیکھ کے پکارا۔ وشما نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ معاف کر دو نا یار، دریا کے مرجانہ انداز کو اس نے غور سے دیکھا تھا۔ میں سوچ رہی اپنا حوث جاؤ پھر سے سٹارٹ کر دوں، جانے والے تو بے رحم دنیا کے سہارے ہمیں چھوڑ گئے، کیوں نہ ہم بھی مغوان ہو جائے۔ وشما نے بے رحمی سے اپنے لب کچ لیتے۔ دریا کو لفظ مغوان نے سانپ کی طرح ڈنسا تھا۔ کیا واقعی اتنا آسان ہے آگے بڑھنا جتنا وشما کہہ رہی؟ دریا نے خود سے سوال کیا تھا۔ ہاں دریا، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، اپنے لیے نہیں تو پھوپھو کے لیے صحیح۔ ایک بار پھر سے ان دونوں کے درمیان ایک تکلیف دہ ٹاپک سٹارٹ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری اور مما کی خواہش منظور ہے، لیکن میری بھی شرط ہے۔ دریا نے وقفہ دیا، جبکہ وشما اس پہ اتنی آسانی سے مان جانے پر حیرت سے اسے دیکھا۔ جو بھی تھا وہ اس پہ بھائی کی بیوہ تھی، اسے ارسلان کے حوالے سے ہمیشہ عزیز رہی تھی۔ ایک چبن کا احساس ہوا تھا، جیسے آج ارسلان اس سے بچھڑ رہا ہو۔ دریا کا حوالہ تبدیل ہو جائے گا، مگر جب انسان ہی نہیں رہا تو کیا صاف پہ کیا لگتے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ہمیں تمہاری ہر شرط منظور ہے، دری وشما نے بغیر رسپی سنے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ تو بھی رخصت ہوگی، میں ابھیا کے ساتھ۔ دریا نے اسے بولنے سے روکا۔ بغیر کسی شرط کے وش تمہیں رخصتی کروانی ہوگی۔ وشما نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا دیا، جیسے اسے دریا کی ہر شرط منظور تھی۔ دریا نے فرد جذبات سے اسے گلے سے لگا لیا اور کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنے بچھڑوں کی یاد میں رو رہی تھی۔ دریا نے صرف وشما اور محب کے لیے شادی کی حامی بھری تھی، جبکہ وشما نے پھوپھو اور دریا کے لیے شادی کی حامی بھری تھی۔ جو بھی تھا، دریا کی بیرن زندگی ان کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ اپنی خودورزی میں وہ پہلے بھی ان کی اذیت کا باعث بن رہی تھی، جبکہ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ محب رضا کے وجود سے لاپرواہ تھی۔ پر آخر کب تک؟